من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پیشے سے ایک سائیکیاٹرسٹ ہوں. میری فارمل ایجوکیشن سائیکیاٹری کی ٹریننگ نیو یارک اور باسٹن میں ہوئی ہے، اور میں اٹلانٹا میں قریب 12 سال سے سائیکیاٹری کی پریکٹس کر رہا ہوں. میں مور ہاف اسکول آف میڈیسن میں اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے بھی کام کرتا ہوں. میری وابستگی تقریباً 4-5 سال سے میں شیخ فوزی کے حوزے میں طالب علم کی حیثیت سے پڑھ رہا ہوں. میں 15 سال سے ریسرچ کر رہا ہوں. اس کے اندر قرآن کا مطالعہ بار بار کرنا، قرآن کے نزول کو اپنے دل پہ لانا قریب 15 سال سے ہے. اس میں قرآن کی آیتوں کو چننا، پھر ان کو حفظ کرنا، پھر ان کا ایک سلسلہ بنانا، پھر اس کی تفسیریں پڑھنا الگ الگ. یہ میرا 15 سال کا کام ہے پورا. قرآن فہمی کا جو سلسلہ ہم نے شروع کرا ہے، یہ وقت کی ضرورت کے حساب سے کرا ہے، کیونکہ رسول اکرم کی مشہور حدیث ہے کہ جب میں تم سے حوض کوثر میں ملوں گا تو 2 سوال کروں گا کہ تم نے میری کتاب کے ساتھ کیا کرا اور میری اطاعت کے ساتھ کیا کرا. تو اس سلسلے میں جب پہلا سوال جب کتاب کے بارے میں ہوگا تو وہ ایک مشکل سوال ہوگا، اور یہ قرآن فہمی اسی کی ایک کوشش ہے. اس میں سلسلہ اس طرح چلا ہے کہ ایک سورے کو لیا جاتا ہے اور اس کی کچھ آیتوں کو بیان کیا جاتا ہے. سب تو نہیں بیان کر سکتے. قریب 25 سے 30% آیتوں کو ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو عربی میں پڑھیں، پھر اس کا ترجمہ کریں، پھر اس کی تفسیر بیان کریں. اور اس کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک آدھا گھنٹے کے اندر 6 یا 7 آیتیں ہو جائیں ایک سلسلے کی، اور پھر اہل بیت کا ذکر بھی ہو جائے، کیونکہ دونوں کو آپ سیپریٹ نہیں کر سکتے، قرآن اور اہل بیت کو. تو ایک سنسیئر کوشش یہ ہوتی کہ قرآن کی آیتوں کا ذکر بھی ہو، ایک سلسلہ بنے، اور پھر اہل بیت کا ذکر بھی ہو. تو الحمدللہ رب العالمین ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ ایک مشکل سلسلہ ہے، کیونکہ جب آپ آدھا گھنٹے کے اندر آپ 6 یا 7 آیتیں پڑھتے ہیں تو سامعین کے لیے ایک مشکل ہوتی ہے. مجھے اس بات کا احساس ہے، کیونکہ قرآن ایک بھاری وزن ہے، اور مجھے اس بات کا احساس ہے. کچھ لوگوں نے آبجیکشن کیا کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو قرآن کی ایک ٹاپک کا سلسلہ نہیں ہو پاتا. میں اس کے لیے بہت معذرت چاہتا ہوں کہ ایک ٹاپک نہیں بنا پاتا، کیونکہ اب سورہ چل رہا تھا، سورہ میں ٹاپک چینج ہوتے رہتے ہیں. لیکن اگر ہم صرف ٹاپک لے کے بیٹھ جائیں گے تو پھر آیتیں نہیں پڑھ پائیں گے. تو میں اپنے سامعین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جب ان کو ایک سٹریس آتا ہے دماغ پہ کہ ٹاپک تھوڑا چینج ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ سنتے ہیں ہمت کر کے، تو میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جب یہ پروگرام سنتے ہیں تو وہ اپنے دل کو مضبوط کر کے بیٹھتے ہیں کہ ہاں، ہم کو قرآن کا نزول ہمارے دل پہ آنا ہے. اور تھوڑا ٹاپک بدلتا بھی ہے، لیکن خدا کا نور جاری رہتا ہے. سلسلہ یہ ہونا کہ خدا کا نور جاری رہے. امام حسین نے کیا کہا تھا کہ خدا جس کو تو ملا اس نے کیا کھویا، جس کو تو نہ ملا اس نے کیا پایا. تو قرآن فہمی کا مطلب یہی کہ خدا کا نور، خدا کی تجلی دل پر آئے. جتنی آیتیں ایکسپوز ہوں گی اتنا خدا کا نور ظاہر ہوگا. خدا کا نور ظاہر ہوگا تو امام ظہور کا نور بھی ظاہر ہوگا، امام زمان کا نور بھی ظاہر ہوگا. تو ایک سادہ لفظوں میں اگر میں کہوں کہ قرآن فہمی کا کیا مطلب ہے، تو سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ قرآن کی جو آیتیں ابھی خاموش تھیں ان کو مشہور کر دیا جائے. قرآن کو مشہور کرنا ہے. قرآن کی آیتیں جو عموماً نہیں پڑھی جاتی ہیں، بہت سی آیتیں ایسی جو کہ اتنی عموماً نہیں پڑھی جاتی کیونکہ ایک خاص ٹاپک میں نہیں آتی ہیں لیکن وہ خدا کا نور ہے، خدا کی تجلی ہے، تو اس کو ظاہر کیا جائے. اور الحمدللہ میں ان سامعین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو کافی ان ویڈیوز کو سن رہے ہیں. مجھے اس بات کا احساس ہے کہ یہ ویڈیو بڑی بھاری ہیں.
لیکن ہم کو سوچنا چاہیے کہ اس کے بغیر ہمارا کوئی چارہ بھی نہیں ہے. جب رسول اکرم سوال کریں گے کہ تم نے میری کتاب کے ساتھ کیا کرا اور میرے اہل البیت کے ساتھ کیا کرا, تو کتاب کے سوال ایک بھاری سوال ہوگا. ہماری کوشش یہ ہے کہ قرآن فہمی میں قرآن کو کی آیتوں کو اتنا ظاہر کریں کہ جس سے 25% آیتیں پڑھی ہیں ایک سورہ میں سے, تو اتنا سننے والوں کو شوق پیدا ہو جائے کہ باقی کی 75% آیتیں خود پڑھ لیں, تو ہم کامیاب ہو گئے. دیکھیے میری کوشش پوری ہوتی ہے, مطلب کہ اپنی طرف سے میں پوری کوشش کرتا ہوں, حفظ کرتا ہوں. اب میں نے کتنا ٹائم حفظ کرنے میں دیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ میمورائز کروں, لیکن کچھ غلطی ہو تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. نیت سے خدا واقف ہے, لیکن میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں صحیح پڑھوں, اور اسی لیے میں قرآن بھی ساتھ لے کے بیٹھتا ہوں. لیکن پرفیکشن کی مثال یا تو خدا ہے یا اہل البیت طیبین طاہرین ہیں جو کہ پرفیکشن کی مقام پر ہیں. ہم لوگ تو گناہ گار ہیں. اگر ایسی کچھ آپ کو خامی نظر آئے تو میں معافی چاہتا ہوں. ابھی تک جیسے ماشاءاللہ ہم نے سورہ نور کی کافی کور کیا ہے, سورہ توبہ کافی کور کیا ہے, سورہ زمر کور کیا ہے, سورہ ابراہیم کور کیا ہے, اور یہ اب انشاءاللہ سلسلہ اللہ نے سبحانہ تعالیٰ نے چاہا اور امام الزمان کی مدد رہی تو تقریباً خاص جتنے سورہ قرآن کے ہیں ان سب کو انشاءاللہ کور کیا جائے گا. تو یہ اس طریقے سے قریب انشاءاللہ اگر پورے یہ آیتیں کور ہوئی تو قریب 1200 سے 1400 کے آس پاس کی آیتیں ہیں یہ, جو کہ ایک سیریز میں اگر آ گئیں اہل البیت کے ذکر کے ساتھ, تو یہ انشاءاللہ ایک اچھی کوشش ہوگی. بس یہی ہے کہ قرآن کی شفاعت ایسی شفاعت ہوگی کہ جو رد نہ کی جائے گی, اور قرآن جس سے ناراض ہو جائے گا اس کی بخشش نہیں ہے. قرآن اور اہل بیت ساتھ میں ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں قرآن فہمی لیے بغیر, اور ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ دے کہ تمہارا قرآن کا واسطہ تو نہیں تھا زیادہ. بس یہ خوف ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں جب تک زندہ رہیں قرآن کو سیکھتے رہیں. معصوم کی حدیث ہے کہ جب تمہارا انتقال ہو تو یہ تو قرآن تم سیکھے ہوئے ہو یا سیکھتے ہوئے جانا. بس یہی میری کوشش ہے. اور آپ کا بہت بہت شکریہ شیراز بھائی, آپ نے مجھے یہاں بلایا اور سوالات کیے مجھ سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن فہمی کا سلسلہ جاری رہے, اور سامعین کا میں پھر تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے وہ سن رہے ہیں کیسٹس کو, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. السلام علیکم.